آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دکھ کتنا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے ہیں، اس پہ دکھ کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، آپ نے بددعا نہیں کی ہے، آپ کی صحابیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کے وجود کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، آپ نے بددعا نہیں کی ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، ریت پہ گھسیٹا گیا، پتھر مارے گئے، ہر طرح کی تکلیف دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بددعا نہیں دی۔ اس دن یوں ہی سورج غروب ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بددعا دی ہے، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم بالنار، یا اللہ ان کے گھروں کو بھی، یا اللہ ان کی قبروں کو بھی جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یا اللہ انہوں نے مجھے عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنے نہیں دی ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ان اللہ كان علیکم رقیبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس ذات باری تعالیٰ نے یہ کائنات بسائی ہے اور اس کائنات کے اندر اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا، اور اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا میں جنوں اور انسانوں کو ایک عظیم مقصد کر بھیجا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کی جائے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی کرنے کا جیسے حق تھا وہ حق ادا کر دیا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو تو قائم کر، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کیونکہ یقینی بات ہے جو انسان نماز کو قائم کرے گا، نماز کو جیسے ادا کرنے کے تقاضے ہیں، جو انسان ان تقاضوں کو پورا کر دے گا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یقینی بات ہے یہ نماز اس کو بے حیائی اور گناہ سے روک دے گی۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ انسان ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ اکبر، یا اللہ میں تیری کبریائی بڑائی کو مانتا ہوں، زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں، دل بھی گواہی دیتا ہے، اور انسان پھر سجدے میں گر کے رب العالمین کی کبریائی کا اعتراف بھی کرے اور سبحان ربی العالی اپنی زبان سے ادا بھی کرے، اور نماز کی حالت میں انسان کی آنکھوں میں اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے آنسو بھی ہوں، اور پھر انسان مسجد سے نکلے تو آنکھ آوارہ ہو جائے اور زبان انسان کی بے قابو اور بے لغام ہو جائے اور انسان کے کان جو ہیں وہ آلودہ ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے، نماز گناہ سے بھی روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود انسان بے حیائی کا دل دادا ہے، اور اگر انسان کی آنکھیں گندے مناظر دیکھنے کی چاہت، تمنا، تڑپ اور آرزو رکھتی ہے، تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کا حق ادا نہیں ہوا۔ والا ذکر اللہ اکبر، ٹھیک ہے کہ نماز میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ بے حیائی اور گناہ سے روک دیتی ہے، لیکن اس نماز کے اندر اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور وہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ احکم الحاکمین کا نماز میں جو ذکر ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون،
تم جو کرتے ہو رب العالمین جانتے ہیں. جب تم سجدوں میں تڑپ رہے ہوتے ہو اور رب العالمین کے سامنے تم گڑا گڑا رہے ہوتے ہو، اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب انسان زمین میں سجدے پہ ہوتا ہے تو وہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اتنی عظمت انسان کو سجدے میں ملتی ہے کہ انسان زمین پہ سجدہ ریز ہوتا ہے لیکن انسان رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہو چکا ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے اذا قام احدکم فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ، جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تم اس نماز کو ہلکا نہ جانو. جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تم رب العالمین سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہو. کس قدر انسان نماز میں عظیم ہو جاتا ہے، کس قدر اس کو رفعت مل جاتی ہے کہ کھڑا اس زمین پر ہے لیکن وہ رب العالمین کے قریب ہے، اور رب العالمین سے انسان جو ہے وہ سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، اللہ کے نبی عبادتیں بہت زیادہ ہیں، ایک ایسی عبادت بتلا دیجئے جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہو. دوسری روایت میں ہے جو رب العالمین کو وہ عبادت سب سے زیادہ محبوب ہو، اس عبادت کو کر کے انسان رب العالمین کا محبوب بن جائے. سب سے بڑی عظمت والی عبادت آپ بتلا دیجئے. فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کے وقت پہ پہرا دینا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. جس انسان کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی تازگی ہے، جو رب العالمین کی عظمت کو جانتا ہے، جس انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، پھر قبر کی زندگی پہ ایمان اور عقیدہ ہے، جو سمجھتا ہے کہ قبر سے اٹھ کے پھر محشر کا میدان ہوگا اور آنکھ کی ایک ایک دیکھنے کا، زبان کے ایک ایک بول کا، کان کی ایک ایک سماعت کا، ہر اٹھنے والے قدم کا، ہاتھ کی ہر پکڑ کا حساب لیا جائے گا. جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے اس پر نماز جو ہے وہ وقت مقررہ پر فرض ہے. الصلاۃ لوقتها، میرے صحابہ اس کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. ثم ایون، اللہ کے نبی پھر فرمایا بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ثم ایون، اللہ کے نبی پھر فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں اپنی گردن کو لے کے میدان جنگ میں اتر جانا. تیسرے نمبر پر یہ بڑی عبادت ہے. تو یہ نماز بہت بڑی چیز ہے. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد میں ایک دن دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ دن میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا جمگٹا ہوتا ہے، کثرت ہوتی ہے، تنہائی ہو اور تنہائی میں کوئی بات کرنے کا موقع ملے تو پانی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں. رات کو تہجد کا وقت ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے، میں پانی سے وضو کرواؤں گا اور آپ سے کوئی بات ہو جائے گی. ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلتے ہیں. پھر اگلا دن بھی رات کو ایسے ہی پانی لے کے بیٹھے ہیں. پھر تیسری رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے ہیں، پانی کی چاہت میں صحابی لپکتے ہیں اور پانی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیعہ کچھ مانگ لو. سوچنے لگے کیا مانگیں، پھر کہنے لگے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی یہ دنیا کی زندگی کچھ لمحے اگر آپ کا دیدار نہ ہو تو روح بے چین ہو جاتی ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے، اور کل قیامت کے دن آپ جنت الفردوس میں انبیاء سے بھی اوپر سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی. اللہ کے نبی اگر دن میں آپ کا دیدار نہیں ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے اور وہاں پر پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی.
اللہ کے نبی اگر جنت میں آپ کا ساتھ اور ہمسائیگی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آوا غیر ذالکا، ربیہ کچھ اور بھی مانگ لو۔ قال ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے نبی صرف یہی ایک چاہت اور تمنا ہے کہ جنت ہو اور جنت میں آپ کا ساتھ اور ہمسائیگی ہو، جب دل چاہے آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا فَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ۔ اگر صحابی تو اس تڑپ میں سچا ہے، اگر یہی لگن اور شوق ہے کہ جنت میں میرا ساتھ مل جائے، میرا دیدار ہو، تو پھر نمازیں جو ہے وہ زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میری ہمسائیگی اور میرا ساتھ جنت میں نصیب کر دے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، میں اور آپ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے۔ دلوں کے اندر بہت تمنا، چاہت اور تڑپ ہوتی ہے، تو اس کا رستہ یہ نماز کا رستہ ہے۔ اگر نمازوں کی صحیح معنی میں پابندی کر لی جائے، نوافل کا کثرت سے اہتمام کر لیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت اور جنت میں ساتھ نصیب ہو سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اس انسان کے بارے میں نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ اچھے سے غسل کر لے، کیا اس کے بدن پہ گندگی، میل اور کسی قسم کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں۔ تو فرمایا جو 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضری دے دے گا، پھر اس کے دل میں بھی ایمان کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہوں کے مٹ جائیں گے، اور نیکیوں کے علاوہ اس نامہ اعمال میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ نماز بڑی عظیم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں مجھے روشنی مل جائے، جس کی یہ چاہت اور تمنا ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا محشر کے میدان کا دن جو ہے وہ روشن ہو جائے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کر لے، کثرت کے ساتھ نماز، نوافل کا اور فرائض کا اہتمام کرے۔ رب العالمین اس انسان کی زندگی کو نور سے بھر دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، خوشخبری بھی بہت بڑی ہے اور اس حدیث کے اندر وعید بھی بڑی شدید ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ برہانا، میرے صحابہ یاد رکھنا، جس انسان نے نماز پہ پیرا دے دیا، وقت پہ پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف لے کے پڑھی ہے، پوری چاہت تمنا سے پڑھی ہے، اللہ کی عظمت کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں لے کے پڑھی ہے، من حافظ علی الصلاۃ، جیسے نے نماز کی حفاظت کر دی، کانت لہو برہانا، کل قیامت کے دن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس دلیل اور سرٹیفکیٹ ہوگا، وَنُورًا، اور اس انسان کے پاس روشنی ہوگی، جب پل صراط سے گزرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی، یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی، وَنَجَاتًا مِّنَ النَّارِ، یہ انسان جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں چلا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بڑا بیانک ہے، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز پہ پیرا نہیں دیا، دوستوں کی محفل چوک چراہے میں اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے ٹی وی کے پروگرام کی وجہ سے، اپنی سیاست کی مصروفیت کی وجہ سے، اور الغرض دنیا کی کسی بھی چاہت تمنا اور لگن میں آ کے جس بدنصیب انسان نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کے باوجود زبان سے کہا ہے یا اللہ تیری الوہیت کو مانتا ہوں، تیرے فرمان کی فرما برداری کرنے کا میں عہد کرتا ہوں، زبان سے کہا ہے، لیکن دوستوں کی گپ شپ کے اندر جو ہے اس کی نماز نکل گئی ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز پہ پیرا نہیں دیا، بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی کا فنکشن ہے، وہ عزیز و قارب کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی بھی طرح کی بیٹھک ہے،
نماز پہ جس نے پیرا نہیں دیا لم تکن لہو برہانا، قیامت کے دن اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے گا۔ ولا نورا، اس کے پاس قیامت کے دن روشنی نہیں ہوگی۔ یہ جو قبر، یہ اس کے لیے ایک خوفناک جو ہے وہ گھڑا بن جائے گی۔ ولا نجات من النار، اور جہنم سے آزادی بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ سورۃ مدثر میں رب العالمین فرماتے ہیں جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، یہ دنیا کی زندگی اپنی موج مستی ہے، یہ موبائل کی آلودگی اور آوارگی کے اس دور میں انسانوں نے اپنے دلوں کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ پہلے تو نماز کی توفیق نہیں ہے، اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نمازوں میں ڈرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے سینے سے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے آگ پہ ہنڈیا کھولتی ہے۔ تو یہ نماز ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جو ہے وہ جہنم میں لے آئی؟ پہلا جواب، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا نَجَاتًا مِنَ النَّارِ، جس انسان نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کی پرواہ نہیں کی، نماز کو زندگی میں ترجیح نہیں دی، نماز پہ پیرا نہیں دیا ہے، وہ انسان جہنم سے آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اور فرمایا کہ فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، اللہ کے یہ چار بڑے دشمن جہنم میں جس جگہ پر ہوں گے، میری امت کا بے نمازی انسان جو ہے وہ اسی جگہ پر ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ موطا امام مالک، مصنف عبدالرزاق اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ملا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ میں ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، مسجد نبوی میں آئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صفوں کو درست کیا ہے، اقامت ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا ہے۔ ان کی عام روٹین یہ تھی کہ سورۃ یوسف اور سورۃ النحل جیسی لمبی صورتیں فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ ابھی اللہ اکبر کہا ہے۔ عمر بن میمون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوسری صف میں، میرے سامنے صرف ایک آدمی اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی پہ، انہوں نے اللہ اکبر کہا ہے۔ ایک ظالم آگے بڑھا ہے، ہاتھ میں دوداری خنجر ہے، زہر آلود ہے، 3 وار کرتا ہے، ایک وار پیٹ کے نیچے والے حصے پہ پڑتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے وجود سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، ان کے پیچھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، خود سہارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سورۃ کوثر اور سورۃ عصر کی جو ہے وہ مختصر آیات سے فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام فجر کی نماز کو جلدی سے مکمل کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہے اور جسم سے خون نکل رہا ہے، صحابہ اٹھاتے ہیں، ان کو ان کے گھر منتقل کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کرام جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ پیارے ایمان والے بھائی، آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ خلیفۃ المسلمین جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ صحابی جس رستے سے چلتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ کے دوسرے رستے پہ پلٹ جاتا ہے۔ صحابہ پتہ کس بات پہ پریشان ہیں کہ سورج طلوع ہونے والا ہے اور امیر المومنین نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ صحابہ کا آپس میں مشورہ ہوتا ہے کسی طریقے سے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ہوش میں لایا جائے اور تاکہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کو ادا کر لے۔ ایمان والے تجھ کو تیرے ایمان کا واسطہ ہے، ذرا سوچ میری اور آپ کی کتنی فجر کی نمازیں جو ہے وہ غفلت میں گزر گئی، نیند میں گزر گئی، آوارگی میں گزر گئی۔ پھر یہ طے ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان پہ ہونٹ رکھ کے کہا جائے الصلاۃ، امیر المومنین نماز کا وقت ہے۔
ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو پانی لے لیجئے چھینٹے مارتے ہیں، کسی نے جھنجھوڑنے کا کہا ہوگا، لیکن اتفاق اس بات پہ ہوا ہے کہ امیر المومنین کے کان پہ منہ رکھ کے کہا جائے الصلاۃ، امیر المومنین رب کے دربار میں حاضری کا وقت ہے، ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں الصلاۃ کہتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوشی سے ہٹ بڑھا کے ہوش میں آتے ہیں، صحابہ سہارا دیتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، زبان سے پہلا سوال اصل الناس، صحابہ کیا نماز پڑھ لی ہے؟ میرے زخموں کی وجہ سے نماز چھوڑ تو نہیں آئے؟ قالوا نعم، کہا امیر المومنین فجر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ فرمانے لگے بہت اچھا کیا، فَإِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ، اس انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسے کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر سجدہ نہیں کرتا ہے، پھر نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم حدیث اور واقعے سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں نماز کی حساسیت کتنی ہے، انہیں کس بات کی فکر ہے اور کس حالت میں زخموں سے چور ہے، زندگی اور موت کے درمیان میں ہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ نہ رہ سکے، صحابہ کرام کو یہ ٹینشن ہے کہ نماز وقت گزر رہا ہے اور فجر کی نماز ادا نہیں ہوئی، اور پھر حساسیت کا دوسرا مظہر کہ کان پہ منہ رکھ کے کہا گیا الصلاۃ، امیر المومنین نماز، ان کے رگ و ریشے میں، ان کے روح کے اندر تک، ان کے دل کی گہرائی تک نماز کی اہمیت تھی کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اگر کہا جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہے، نماز نکل رہی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوشی سے ہوش میں آتے ہیں اور زبان سے پہلا سوال، ہائے گھر کے اندر میت پڑی ہو اور گھر کا کوئی عزیز جو ہے وہ زندگی اور موت کے درمیان ڈول رہا ہو اور پھر نماز پڑھی جائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا نماز تم نے پڑھی ہے میری زخموں کی وجہ سے؟ میرے جسم کے سے خون کے فوارے ابلتے ہوئے دیکھ کے کہیں تم نماز سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ نہیں امیر المومنین نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ، اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ حساسیت کیسے پیدا ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو آخری بات جو کہہ کے گئے ہیں الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز، میری امت کے لوگوں نماز، میں تمہارا نبی اس دنیا سے جا رہا ہوں، خیال کرنا دنیا کی رنگینی اور رعنائی میں کھو کے، یہ موبائل کی آوارگی کے دل دادا ہو کے، یہ دنیا کی لذتوں میں کھو کے اس نماز کو ضائع نہ کر دینا۔ الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میری اور آپ کی پیاری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ زبان ہل رہی تھی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے جب روح نکلنا شروع ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، فرماتی ہیں کہ ایک وقت آیا زبان تو ہل رہی تھی لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور آپ فرما رہے تھے الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز، اور نبی کی امت نے نماز کا وہ حشر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خون کے آنسو بھی روئے تو اس دکھ کا جو ہے مداوع نہیں ہو سکتا۔ آپ کی امت نے اس نماز کا وہ حشر کیا ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سورج غروب ہونے کے قریب عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو گیا ہے اور عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دکھ کتنا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے ہیں، اس پہ دکھ کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، آپ نے بددعا نہیں کی ہے، آپ کی صحابیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کے وجود کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، آپ نے بددعا نہیں کی ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، ریت پہ گھسیٹا گیا، پتھر مارے گئے، ہر طرح کی تکلیف دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بددعا نہیں دی۔ اس دن یوں ہی سورج غروب ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بددعا دی ہے، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم بالنار، یا اللہ ان کے گھروں کو بھی، یا اللہ ان کی قبروں کو بھی جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یا اللہ انہوں نے مجھے عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنے نہیں دی ہے۔ کتنا کو دکھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بددعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ سارے جہنم میں چلے جائیں، انہوں نے مجھے عصر کی نماز سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھنے نہیں دی ہے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث، کاش کہ ہم اس نماز کو سمجھ جائیں، یہ نماز زندگی ہے۔ ایمان والے بھائیوں، اگر نماز نہیں ہے زندگی میں تو یہ موت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو فی بیوتکم ولا تجعلوها مقابر، بخاری شریف کی حدیث ہے، گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سجدہ نہیں ہوتا ہے وہ قبرستان ہوتا ہے، چاہے وہاں پر لالٹینیں لگائی گئی ہو، امپورٹڈ لائٹیں لگائی گئی ہو، اور دنیا کا بہترین فرنیچر ہو، اور ٹائل اور پتھر ہو، اور بیڈ جو ہے بہت قیمتی ہو، اور مخمل کے بستر ہو، دنیا کی پوری نعمت اس گھر کے اندر ہو، وہ گھر قبرستان ہے جس گھر کے اندر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر سجدہ بھی نہ ہو اور گندی آوازیں بھی گھروں سے اٹھتی ہوں تو پھر بتلائیے کہ وہ گھر کیا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، بخاری شریف کی حدیث ہے، مثال اس انسان کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے، جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے، مثال زندے اور مردے کی ہے۔ زندگی کا وہ لمحہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے، زندگی کا وہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے خالی ہے، اس لمحے انسان زندہ نہیں ہوتا، اس لمحے انسان مردہ ہوتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے، یہ کس نبی کا دل کر رہا ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سبھی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس نبی کا دل کر رہا ہے کہ میں نوجوانوں کو بھیجوں، وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے اور میں کسی کو مصلی پہ کھڑا کر دوں، وہ عشاء کی نماز لوگوں کو پڑھائے، اور میں ان گھروں میں چلا جاؤں جن گھروں میں لوگ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ کیا کروں؟ لَأُحَرِّقَنَّ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میں نبی جو رحمت للعالمین ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا کے راکھ کر دوں، لوگوں کو میں زندہ جلا دوں۔ جو لوگ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آئے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کو زندہ جلا دوں۔ ایسے بد نصیبوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو کھاتے اللہ تعالیٰ کا ہے، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ اللہ احکم الحاکمین کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو پھر ان کا دل جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان گھروں میں رہنے والوں کو زندہ جلا کے راکھ کر دوں۔ کتنا کہ دکھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر یہ نماز کی حساسیت کیسے نہ پیدا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس انداز سے صحابہ اکرام کو موقع بہ موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سمجھا رہے ہیں، پھر کیسے حساسیت پیدا نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، طبقات ابن سعد میں ہے،
ایک دن عشاء کی نماز جماعت سے رہ گئی، نماز نہیں رہ گئی، نماز کا چھوٹ جانا اس کا تو صحابہ کرام کی زندگی میں تصور نہیں ہے، صحابہ کرام تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ مسلمان جو ہے وہ نماز کو ترک کر دے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر تم نے ایمان والے کو دیکھنا ہے تو ایمان والا نمازی ہوتا ہے، اور کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی جو پہچان کروائی ہے، اس کا جو فرق بتلایا ہے وہ نماز سے ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں نمازیں قائم کرو، مشرک نہ بن جاؤ۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نمازیں قائم کرو، مشرک نہ بن جاؤ۔ یہ کیسا بد نصیب انسان ہے، کہتا ہے میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، اور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ کیسا توحید پرست ہے، یہ اسی دور کا توحید پرست ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس انسان کو توحید پرست نہیں مانا جاتا جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ نمازیں چھوڑنا تو بڑے دور کی بات ہے، زندگی میں ایک نماز کو چھوڑ دینا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت کا موقف ہے کہ جو انسان ایک نماز بغیر عذر کے چھوڑ دے، کوئی عذر نہیں ہے، ایک نماز چھوڑی ہے اور دوسری نماز کا وقت آ گیا ہے، فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک بڑی جماعت کا موقف ہے، اس انسان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اللہ کی زمین پہ ایسے بدبخت کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلم شریف میں، کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جو بیمار ہوتا زمین پہ چلنے کی طاقت نہ ہوتی، دو آدمیوں کا سہارا لے کے زمین پہ پاؤں گھسیٹ کر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آتا تھا، اور فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جو نماز باجماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا ہم یقین کر لیتے تھے یہ انسان پکا منافق ہے، یہ انسان مسلمان نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان میں ایمان بھی ہے اور انسان توحید پرست بھی ہے اور پھر وہ انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم سمجھ لیتے تھے، یقین کر لیتے تھے، مان لیتے تھے کہ یہ انسان جو ہے پکا منافق ہے، زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں اس کے اللہ رب العالمین کی الوہیت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ منافق انسان ہے۔ یہ منافقوں کی نشانیاں کیا؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں سستی سے آتے ہیں، آخری وقت میں آتے ہیں، نماز تیز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے جلدی مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ مومن تو نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہے، جب تک بیٹھا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ جب تک نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہے تب تک جو ہے وہ فرشتے جو ہے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، یا اللہ تو اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ مدینہ منورہ کے ایک نبینے صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے، اللہ کے نبی مدینہ المنورہ کے رستے ہموار نہیں ہیں، پہاڑی رستے ہیں، کہیں پہ چڑھائی ہے کہیں پہ نشیب ہے۔ اللہ کے نبی کوئی ہاتھ پکڑ کے ہر وقت مسجد میں لانے کے لیے میسر بھی نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ میں اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں فجر اور عشاء کے وقت مدینے کی گلیوں میں سانپ اور بچھو جو ہے یہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی گھر نماز پڑھ لیا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وحی آ گئی اتسمع النداء، کیا اللہ اکبر کی صدا تمہیں سنائی دیتی ہے؟ جب مسجد میں یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر
اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے ہیں۔ میرے اور آپ کے کاروبار سے، ہمارے تعلقات سے، ہماری محبتوں سے، ہماری چاہتوں سے، ہماری بیٹھکوں سے، اللہ اکبر۔ جو یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مسجد میں آتا ہے، اور جو کہتا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑے نہیں، میری مجلس بڑی ہے، میرا چوک چوراہے کا پروگرام بڑا ہے، میرے کاروبار بگڑے ہیں، میرے جو ہے وہ سیاسی تعلقات بڑے ہیں، اور وہ رب العالمین کو بڑا نہیں مانتا، وہ بیٹھا رہتا ہے، وہ مصروف رہتا ہے، اور وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی نے صحابی کے ان باتوں کو سن کے پوچھا، اتسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ قال نعم، کہا اللہ کے نبی ہاں۔ فرمایا فعجب، پھر جماعت کے ساتھ آ کے مسجد میں نماز کو ادا کر۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، محبوبہ میدان جنگ میں ہو، جنگ لگی ہوئی ہو، اور دشمن کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہو، اللہ کے نبی میدان جنگ میں نماز کا وقت ہو جائے، یہ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں۔ پھر کیا کریں؟ آپ صحابہ کرام کو لے، صحابہ کرام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ نماز باجماعت کے لیے کھڑے ہو جائیے، سارے صحابہ کو نماز کے لیے کھڑا کر لیجئے، سارے صحابہ کے ہاتھوں کے اندر تلواریں ہوں، اسلحہ ہو، نماز کو میدان جنگ میں شروع کر لیجئے۔ آپ کھڑے ہو جائیں، صحابہ کے دونوں گروہ کھڑے ہو جائیں، آپ رکوع میں جائیں، صحابہ کے دونوں رکوع گروہ میں چلے جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، صحابہ کے دونوں گروہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ سجدے میں چلے جائیں، آگے والے صحابہ سجدے میں چلے جائیں، اور پیچھے والے صحابہ جو ہے وہ کھڑے تلواریں ہاتھ میں لے کے میدان جنگ میں نماز باجماعت کی حالت میں کھڑے رہیں۔ اگر نماز کے دوران حملہ ہو جائے تو رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ پھر دوڑتے ہوئے بھی، پھر چلتے ہوئے بھی، پھر گھوڑوں کی پشتوں پہ بھی آپ اسی طریقے سے نماز کی کیفیت میں آپ کی نماز بھی جاری ہے، اور آپ اس کے ساتھ جو ہے میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ جہاد بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نماز کو آپ ادا کر دیں۔ ذرا سوچئے، جس دین کے اندر میدان جنگ میں بھی، جہاں پر زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی اگر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے تو پھر بتلائیے، صحت بھی ہو، فارغ بھی ہو، سب کچھ ہو، اور پھر اس دین میں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ با جماعت نماز کو چھوڑ دے؟ میدان جنگ میں کہا جا رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھیے، اور انسان جو ہے سب کچھ ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقوں پر بہت باری ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ میں اور آپ آج جا کے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، کیا یہ دو نمازیں شوق سے پڑھی جاتی ہیں یا یہ دو نمازیں بوجھ ہیں؟ اگر شوق سے پڑھی جاتی ہیں تو سجدہ شکر کیجئے کہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر ان دونوں نمازوں میں مسئلہ ہے، سستی ہے، تو پھر یہ نفاق کی نشانی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان اور مومن بننے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں ایمان والوں کو ایمان کا واسطہ دے کے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اسے غافل نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت،
کاروبار کی چاہت، یہ دنیا کی رنگینی اور رعنائی، یہ دنیا کی لذتیں، یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، نماز اور عبادت سے غافل کر دیں، ایسا نہ ہو جائے۔ اور اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، مسجدیں یہ اللہ کے عظیم گھر ہیں، ان کے بارے میں رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور صبح و شام ان مسجدوں میں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جنہیں تجارتیں اور محبتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکتی نہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں مساجد اور مدارس بنانے کی توفیق ملتی ہے، اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جنہیں آخرت کی زندگی پر ایمان ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو مسجد کو بنانا اور مسجد کو آباد کرنا یہ دونوں ہی بڑے عظیم کام ہیں، اور مسجدوں کی آباد کاری میں سے ایک یہ ہے کہ مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو علم ہے، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو علم ہے، وہ مساجد کے ذریعے جو ہے اس کو معاشرے میں پروان چڑھایا جائے، اس کی ترویج کی جائے، اس کی اشاعت کی جائے، کیونکہ یہی مسجد اور مدرسہ اور یہاں پہ موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم جو ہے، یہی وہ واحد ذریعہ ہے جو انسانیت کو تباہی و بربادی سے بچا سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے اس نعمت کا احسان جتلایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر احسان جتلاتے ہیں اے ایمان والو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں ایک عظیم رسول تم میں سے بھیجا ہے، اور احسان کس چیز کا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیات یہ پڑھ کے نبی ان کو سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اخلاق اور کردار کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں پر جن چیزوں کا احسان جتلایا ہے، نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بے بہا دی ہیں، لیکن جن کا احسان جتلایا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم اور قرآن و حدیث کا علم ہے۔ بڑی خوش قسمتی ہے آپ سب کی کہ یہ ایک خوبصورت مسجد جس کے اندر وقت کی ساری سہولتیں بنی خوبصورت ہے، اے سی ہے، ہر طرح کی سہولت میسر ہے، اور اس سے بڑھ کے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں خوبصورت جو ہے وہ تحفیظ قرآن کا شعبہ جو ہے وہ قائم ہے۔ تو کوشش کریں، ابھی نئے داخلے ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے اس مسجد مدرسہ میں بھیجیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو کہ ہم اس سلسلے سے وابستہ ہیں بتلاتا کہ یہ بچے جو آپ کے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے، یہ آپ کی قبر کے اندر جو ہے یہ جنت کی کھڑکی بن جائیں گے۔ یہی بچے معاشر کے میدان میں آپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے، اور اس سے پہلے آپ کی زندگی کا سکون جو ہے یہ بچے بنیں گے۔ ایک ڈاکٹر ہے وار بٹن میں، وقت اوپر جا رہا ہے، اس کا ایک بچہ میرے پاس ادھر حفظ کر رہا ہے، تو ایک دن اپنا بڑا بچہ فیصی کر رہا تو مجھے کہنے لگے کہ اس کو بھی کسی طریقے سے آپ مدرسے میں داخل کر لیں، اور پھر آنکھوں کے اندر آنسو، رونے والی کیفیت، کہنے لگے اس بچے پہ میں بہت خرچ کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں فیصی کی تعلیم دلانا، لیکن اس نے کبھی نہیں مجھے آ کے کہا کہ ابا جانا آپ کی کوئی خدمت کر دوں، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کرتے ہیں۔ کہتا ہے یہ بچہ آتا ہے تو پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چلتا ہے، میرے چہرے کو دیکھ کے کہتا ابا جان آج آپ تھکے ہوئے ہیں،
تو مجھے میرے پاؤں میں بیٹھ کے جو ہے میرے پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر دنیا دار آدمی، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگا شیخ صاحب منت ہے میرے اس بچے کو بھی کسی طریقے سے مدرسے میں داخل کر لیں، یہ انسان بن جائے۔ تو آئیے اپنے بچوں کو اس خوبصورت مسجد اور مدرسے میں حفظ کے لیے ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دیں، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے قرض ادا فرما دیں، وطن عزیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما دیں، اس وطن کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دیں۔ فلسطین میں ہمارے بھائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، بچوں کی لاشیں، عورتیں بے آبرو، بوڑھوں کی لاشیں، نوجوان ان کے جسم کے چیتھڑے اڑے ہوئے منظر دیکھے نہیں جاتے۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ ہمارے کشمیری بھائی ایک لمبے عرصے سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے۔ جہاں پر بھی کوئی مسلمان آباد ہے ان کی حفاظت فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔